خداوند آپ سب کے ساتھ ہو۔ ہمارے لیے خداوند یسوع مسیح کی خوشخبری مقدس لوکا کے مطابق۔ چوتھے باب کی 31ویں آیت سے سنتے ہیں۔ اس وقت یسوع جلیل کے ایک شہر کفرنہوم کو گیا اور سبت بسبت ان کو تعلیم دیتا تھا، اور لوگ اس کی تعلیم سے حیران تھے کیونکہ اس کا کلام با اختیار تھا۔ عبادت خانے میں ایک شخص تھا جس میں شیطان کی ناپاک روح تھی۔ وہ بڑی آواز سے یہ کہہ کر چلا اٹھا کہ اے یسوع ناصری، تجھے ہم سے کیا کام؟ کیا تو ہمیں ہلاک کرنے آیا ہے؟ میں تجھے جانتا ہوں کہ تو کون ہے، خدا کا قدوس۔ یسوع نے اسے دھمکا کر کہا، چپ رہ اور اس میں سے نکل آ۔ اس پر بدروح اس کو بیچ میں پکڑ کر اس سے نکل آئی اور اسے کچھ ضرر نہ پہنچایا، اور سب حیران ہو کر آپس میں کہنے لگے کہ یہ کیا بات ہے کہ وہ اختیار اور قدرت سے ناپاک روحوں کو حکم کرتا ہے اور وہ نکل آتی ہیں، اور آس پاس کے علاقے کی ہر جگہ میں اس کی شہرت پھیل گئی۔ پاک انجیل کے وسیلہ سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ آج کی تلاوتیں بہت خوبصورت ہیں، جو ہمیں بہت ہی خوبصورت پیغام دیتی ہیں ہماری زندگیوں کے لیے، روحانی مضبوطی کے لیے، اور خداوند میں مضبوط رہنے اور اس کی خدمت کرنے کے لیے۔ آج کی پہلی تلاوت جو تسالونیکیوں کے خط سے لی گئی ہے، اس میں بیان کیا گیا ہے، اس خط کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ 5 باب ہیں۔ پہلے 2 باب جو ایمان اور امید کے بارے میں بیان کرتے ہیں، اور پھر 3 باب جو ہے مسیحیت میں مضبوط رہنے کا ذکر کیا جاتا ہے۔ اس علاقے میں شروع میں جب مسیحیت پھیلی تو مقدس پولس اور اس کے ساتھ سیلاس جو ہے اس کا ساتھی اس علاقے میں جاتے ہیں تاکہ مسیح خداوند کا پرچار کر سکیں، مسیح خداوند کے بارے میں منادی کر سکیں، مسیحیت کے بارے میں بتا سکیں، مسیحی زندگی کے بارے میں بتا سکیں۔ انہوں نے وہاں جا کر ایمان کا بیج بویا۔ وہاں پر بہت سے لوگ جو مسیحیت کو نہیں جانتے تھے، خدا سے دور تھے، بت پرستی میں تھے، انہوں نے مسیح خداوند کو جانا، اس کی محبت کو جانا، اس کی قربانی کو جانا، اپنی زندگیوں کو بدل لیا۔ ان کے منادی کرنے سے، پریچ کرنے سے، یسوع کو وہاں تک لے جانے میں جو اثر ہوا کہ ان کی زندگیاں بدل گئیں۔ انہوں نے مسیحیت کو قبول کیا، یسوع کو قبول کیا، اور وہاں پر جو بادشاہ تھا وہ بہت پریشان ہوا کہ یہ میرے لوگ جو ہیں کسی اور بادشاہ کو ماننا انہوں نے شروع کر دیا ہے، کسی اور بادشاہ کی جو ہے عبادت کرتے ہیں۔ تو اس نے کیا کیا؟ لوگوں کو مارنا اور قتل کرنا شروع کر دیا۔ بہت سی لوگوں نے قربانیاں دیں ایمان کے لیے۔ اس کے باوجود بیان کیا گیا ہے کہ مسیح جو تھے وہ اپنے نام سے پہچانے جاتے تھے، انہوں نے اپنی پہچان کھوئی نہیں، جس طرح آج کی پہلی تلاوت میں بیان کیا گیا ہے کہ جاگو اور دعا کرو۔ جاگتے رہنا ہے، تیار رہنا ہے، کیونکہ خدا کا دن جو ہے وہ چور کی طرح آ جائے گا، انسان کو پتہ بھی نہیں ہوگا۔ چاہے جتنی بھی مشکلات ہوں، کتنا ہی کیوں نہ مشکل وقت آ جائے، ہمیں مسیحیت میں مضبوط رہنا ہے، جاگنا ہے، مسیحیت میں جاگنا ہے، اپنی پہچان میں جاگنا ہے کہ میری پہچان کیا ہے؟ میری پہچان ہے مسیحی اور مسیح کو ماننے والا اور اس کی خدمت کرنے والا، کہ ہمیں جاگنا ہے اپنی پہچان میں۔ بہت دفعہ ہم یہ تو جانتے ہیں کہ ہم مسیحی ہیں، مگر مسیحی پہچان میں سست پڑ جاتے ہیں۔ تو اس خط میں مقدس پولس رسول بیان کرتے ہیں کہ اس وقت لوگوں پر یہ بھروسہ
کیا جاتا تھا، اعتماد کیا جاتا تھا کہ یہ جو مسیح ہیں ان پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے، یہ جو مسیح ہیں ان کی پہچان یہ ہے کہ یہ سچ بولتے ہیں، سچائی کی راہ پر چلتے ہیں اور ان پر مکمل بھروسہ کیا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ ان کی پہچان ہے، مسیحوں کی یہ پہچان ہے کہ ان پر بھروسہ کیا جائے۔ یہ مقدس پولس رسول بیان کرتے ہیں اس خط میں، اور اس نے کہا کہ جاگو، ہمیں اس پہچان میں جاگنا ہے کہ میری پہچان کیا ہے۔ اور وہ بہت ہی محنتی تھے، محنت کرتے تھے اور بغیر کسی لالچ کے خدمت کرتے تھے، جو کچھ ہوتا تھا ضرورت مند کے پاس جاتے تھے اور بانٹ دیتے تھے بغیر کسی لالچ کے، تاکہ اپنی پہچان کو قائم رکھ سکیں۔ انہوں نے ایک دوسرے کی خدمت کرتے ہوئے اپنی پہچان کو یاد رکھا۔ آج ہم نے اس بات پر غور کرنا ہے کہ کیا مسیحی ہوتے ہوئے میں اپنی پہچان کو کھو چکا ہوں کہ نہیں؟ کیا میں ابھی بھی اپنی پہچان میں جاگ رہا ہوں کہ نہیں؟ ہمیں جاگنا ہے، ہمیں دعا کرنا ہے، ہمیں تیار رہنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی پہچان کو یاد رکھنا ہے۔ بہت سے مقدسین نے اپنی پہچان اپنے کاموں سے کروائی، جن میں سے مقدس مدر ٹریزا، جس نے انسانیت کی خدمت کرتے ہوئے اپنے آپ کو انسانوں کے لیے پیش کر دیا، بے شمار بے سہارا یتیم بچوں کی خدمت کرنا اور ان کے کھانے کا انتظام کرنا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ روز بروز ضرورت مند اور یتیم بچوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا رہا اور بہت زیادہ بچے ان کے پاس آ گئے، بہت زیادہ لوگ آ گئے۔ اس نے مختلف جگہ پر اپنے انسٹیٹیوٹ بنائے، ادارے بنائے اور ہر روز ان کا انتظام کرنا بہت مشکل ہو گیا۔ ایک دن جو ہے گھر میں کھانا نہ رہا اور اس نے کھانے کی تلاش میں نکلی تاکہ ان بچوں کا پیٹ بھر سکے۔ کیا ہوا؟ ایک جگہ پر پہنچی تو وہاں پر اس نے اپنے بچوں کے لیے مانگا کہ میرے بچوں کے لیے کھانے کو دو۔ چند دوست جو کھیل رہے تھے ان میں سے ایک نے جب مدر ٹریزا کو دیکھا کہ وہ مانگ رہی ہے تو بڑا ہی غصے میں آ کر، کیونکہ وہ نفرت کرتا تھا، جب اس نے مانگا اپنے بچوں کے کھانے کے لیے تو اس نے اس کے ہاتھ پر تھوک دیا۔ اب مدر ٹریزا نے کیا کیا؟ بڑی حلیمی کے ساتھ اس ہاتھ کی مٹھی کو بند کیا اور اپنی پاکٹ میں رکھا اور کہا کہ یہ تو میرا حصہ ہے۔ پھر اپنا دوسرا ہاتھ آگے کیا اور کہا کہ اب میرے بچوں کے لیے کچھ کھانے کو دو۔ تو اس کی اس حلیمی نے اس کی زندگی کو بدل دیا اور اس انسان نے پھر مسلسل یتیم اور ضرورت مند بچوں کی مدد کرنا شروع کی۔ یہاں پر جو بات ہے خدمت کی، جیسے مقدس پولس رسول کہتے ہیں کہ ہمیں اپنی پہچان میں جاگنا ہے۔ اس نے حلیمی دکھائی، اس نے خدمت دکھائی، اس نے قبولیت دکھائی اور اس نے اپنی پہچان کو بتایا کہ میری پہچان کیا ہے۔ میرا مسیحا جب صلیب پر تھا تو اس کے منہ پر تھوکا گیا، اس پر تھپڑ لگائے گئے، کانٹوں کا تاج بنایا گیا اور اس نے بھی اپنی پہچان قائم رکھی۔ اور وہی ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم اپنی مسیحی پہچان کو قائم رکھیں۔ ہمیں حلیمی اختیار کرنی ہے، عاجزی اختیار کرنی ہے، قبولیت اختیار کرنی ہے، معافی اختیار کرنی ہے کہ ہمیں دوسروں کو معاف کرنا ہے اور ہمیشہ اپنی زندگی سے، اپنے رویوں سے، اپنے کردار سے، اپنے چال چلن سے اپنی مسیحی پہچان کو قائم رکھنا ہے۔ میری زندگی سے پتہ چلے کہ یہ مسیحی ہے، اس کی پہچان جو ہے وہ بتائے کہ یہ مسیحی ہے اور مسیح کو مانتا ہے اور اس کی خدمت کرتا ہے۔ آج کی پہلی تلاوت میں یہی بتایا گیا ہے کہ ہمیں جاگنا ہے۔ ہمیں پتہ تو ہے کہ میں مسیحی ہوں، مجھے مسیحی پہچان میں بھی جاگنا ہے۔ اس طرح آج کی پاک انجیل میں مسیح خداوند ناصرت سے کفرنہوم میں آتے ہیں سفر کرتے ہوئے۔ وہاں پر بھی مسیح خداوند جاتے ہیں، منادی کرتے ہیں، کلام سناتے ہیں اور لوگوں نے اسے قبول نہ کیا، اسی وجہ سے وہاں پر معجزے بھی کم ہوئے۔ لوگوں نے قبول نہ کیا اور وہاں سے مسیح خداوند جو ہے آگے کو موو ہوتے ہیں، کفرنہوم میں آتے ہیں۔ یہاں پر آ کر مسیح خداوند نے معجزے کیے اور لوگوں نے قبول بھی کیا۔
اصرار بھی کیا کہ وہ ہمارے پاس رہے، اور ناصرت کے لوگوں نے کوئی اصرار نہیں کیا کہ یسوع ہمارے پاس رہے، اور نہ ہی اسے قبول کیا، نہ اس پر ایمان لائے، اور نہ ہی وہاں پر معجزے ہوئے۔ فرق کیا ہے لوگوں میں؟ فرق کہاں پر ہے؟ ان کے رویوں میں۔ فرق کہاں پر ہے؟ ان کے ایمان میں۔ نہ تو وہاں معجزے ہوئے ان کے ایمان کی کمی کی وجہ سے، نہ ہی وہاں پر لوگوں نے یسوع کو قبول کیا، اور نہ ہی انہوں نے مسیح خداوند کے معجزات کا تجربہ کیا۔ جب ہم یسوع پر ایمان لاتے ہیں، اسے قبول کرتے ہیں، تو ہماری زندگیوں میں معجزات ہوتے ہیں۔ یہ صرف دونوں جگہوں پر مسیح خداوند جاتے ہیں، دونوں جگہوں پر لوگوں سے ملتے ہیں، دونوں جگہوں پر کلام کرتے ہیں، مگر ایک جگہ پر معجزے ہوتے ہیں اور ایک جگہ پر نہیں ہوتے۔ فرق لوگوں کے رویوں کا ہے، فرق ان کے ایمان کا ہے۔ ہم بھی ہماری زندگیوں میں بھی بہت دفعہ ہم یسوع کے پاس آتے ہیں، یسوع سے ملتے ہیں، مگر ہمارے ایمان کی کمی کی وجہ سے ہماری زندگیوں میں معجزات نہیں ہو پاتے۔ اور کفرنہوم میں وہاں پر معجزے ہوئے، بہت سے بیماروں کو مسیح خداوند نے ٹھیک کیا اور انہوں نے شفا پائی۔ اسی طرح وہاں پر ایک شخص تھا جس میں ناپاک روح تھی، اور جب اس نے مسیح خداوند کو دیکھا اور وہ اس نے کہا بڑی آواز سے چلا کر کہ یسوع ناصری تجھے ہم سے کیا کام، میں جانتا ہوں کہ تو کون ہے۔ اس نے اس بات کا اقرار کیا کہ میں جانتا ہوں کہ تو کون ہے۔ اور پہلی بات، جب یسوع با اختیار تعلیم دیتا ہے، وہاں پر مسیح خداوند نے تعلیم دی، کلام کیا، منادی کی، اور جب خدا کا کلام ہوتا ہے، خدا کی باتیں ہوتی ہیں، تو کیا ہوا؟ پہلی بات، بدروح جو ہے، ناپاک روح جو ہے، اریٹیٹ ہوتی ہے، وہ ڈسٹرب ہوتی ہے، کیونکہ وہ خدا کے پاک کلام کو سننے کی طاقت نہیں رکھتی، اریٹیٹ ہوتی ہے۔ جہاں پر خدا کا کلام ہوتا ہے وہاں پر ناپاک روحیں، بدروحیں، شیطان جو ہے وہ شکست کھاتا ہے۔ یہاں پر بھی وہ چلا اٹھا اور کہا کہ کیا تو ہمیں ہلاک کرنے آیا؟ وہ جانتا کہ یسوع جو ہے وہ بااختیار ہے، قدرت رکھتا ہے، طاقت رکھتا ہے، اور یہ ناپاک روحوں کو تباہ کر دے گا۔ کیا تو ہمیں ہلاک کرنے آیا ہے؟ اور اس نے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ تو کون ہے، خدا کا قدوس۔ اور یسوع نے اسے دھمکا کر کہا کہ چپ رہے۔ بتانا چاہتا ہے کیوں کہا کہ اس کو چپ رہے، کیونکہ وہ اس حد تک صرف یسوع کو جانتا ہے، قبول نہیں کرتا۔ جانتا ہے کہ یسوع کون ہے، وہ قدوس ہے، مگر اپنی زندگی میں اسے قبول نہیں کرتا، اقرار نہیں کرتا، یسوع کی پہچان نہیں کرتا۔ یسوع کا نالج تو رکھتا ہے، علم تو رکھتا ہے، مگر اس کی پہچان نہیں ہے اپنی زندگی میں۔ جب ہم یسوع کی پہچان کرتے ہیں تو ہماری زندگیاں بدل جاتی ہیں۔ یسوع کی ہم جانتے ہیں کہ یسوع کون ہے، خدا کا بیٹا ہے، اور انسان بن کر دنیا میں آیا، اس نے جان دی۔ کیا ہم یسوع کی پہچان کرتے ہیں کہ میرے لیے کون ہے؟ صلیب پر ڈاکو نے یسوع کی پہچان کی، جب صلیب پر تھا اس نے پہچان کی۔ لوکا رسول کی انجیل 23 باب اور 42 آیت میں کہ جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کرنا۔ یہاں پر وہ یسوع کی پہچان کرتا ہے کہ یسوع کون ہے۔ جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کرنا۔ جب ہم اس کی پہچان کرتے ہیں، اس کے اختیار کو، اس کی طاقت کو، تو اس کی زندگی کیا ہوئی؟ بدل گئی۔ اسی خداوند نے کہا آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ جب ہم اس کی پہچان کرتے ہیں، اقرار کرتے ہیں، مان لیتے ہیں کہ یسوع میرے لیے کون ہے، تو میری زندگی پھر بدل جاتی ہے۔ اور اس نے یسوع کی پہچان کی، اور یسوع نے کہا کہ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں، آج ہی تیری مشکلات ختم ہو جائے گی، آج سے ہی تو نجات پال جائے گا، آج سے ہی تیری زندگی بدل جائے گی۔ اسی طرح یوحنا کی انجیل 11 باب کی 27 آیت میں مارتھا مسیح خداوند کا اقرار کرتی ہے، اس کی پہچان کرتی ہے کہ تو المسیح ہے۔ اسی طرح یوحنا 4 باب 20 آیت میں سامری عورت کہتی ہے ماشے کہ تو المسیح ہے۔
اور यूहन्ना की इंजील उसके 6 बाब में पतरस इस बात का इकरार करता है जब बहुत से शागिर्द जो हैं यीशु को छोड़कर चले जाते हैं उसकी सख्त तालीम की वजह से। मसीह खुदावंद ने कहा क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? तो पतरस ने इकरार किया, यीशु की पहचान वहाँ पर की कि है उस्ताद है खुदा, हम कहाँ जाएं, किसके पास जाएं? ज़िंदगी की बातें तो तेरे पास। ये है उसकी पहचान कि मैं जहाँ भी चला जाऊं ज़िंदगी नहीं पा सकता क्योंकि ज़िंदगी तेरे पास है। ऐ खुदावंद कहाँ पर जाएं, ज़िंदगी की बातें तो तेरे पास हैं। यीशु मसीह खुदावंद बाइख्तियार तालीम देते हैं। जिस तरह पुराने अहदनामे में नबी पैगंबर जो हैं जो भी मौजज़ा करते हैं, तालीम देते हैं, तो वो खुदा की ताकत से, उसके इख्तियार से उन्हें इख्तियार दिया जाता है। खुदा ने कहा कि मैं तुझे भेजता हूँ, मूसा को भी भेजा कि मैं तुझे भेजता हूँ और मैं तेरे साथ हूँगा। इसी तरह नबी पैगंबर जो हैं वो खुदा ताकत से मौजज़े करते हैं, उसके इख्तियार से, अपने इख्तियार से नहीं। नबियों ने मौजज़े किए हैं, पैगंबरों ने मौजज़े किए हैं और उन्होंने ये मौजज़े किए हैं खुदा की ताकत से। मगर मसीह खुदावंद जो है वो अपने इख्तियार और ताकत से मौजज़े करता है। उसने अपने शागिर्दों को, मत्ती रसूल के इंजील उसके 10वें बाब में जब अपने शागिर्दों को भेजा, रसूलों को भेजा मनादी के लिए और उन्हें इख्तियार दिया, अथॉरिटी दी, ताकत दी और कहा जाओ बीमारों को अच्छा करो, मुर्दों को जलाना, कोढ़ियों को पाक साफ करना, अंधों को बिनाई देना। और मसीह खुदावंद ने वही इख्तियार अपने शागिर्दों को दिया जो उसका इख्तियार है, जो वो कुदरत रखता है, उसने अपने शागिर्दों को दी, रसूलों को दी और काहिनों को दी। जिस तरह मैंने शुरू में बताया कि फादर जी अपनी काहिनाना 5 साला सालगिरह मनाते हैं। मुक़द्दस जॉन क्रिसोस्टम बयान करते हैं कि जब वो फादर बनने के लिए गए, तालीम हासिल करते रहे, तो उसे एक खुदा का फरिश्ता नज़र आता था। जब वो काहिनाना तरबियत में गए, काहिन बनने के लिए गए, तो उन्हें खुदा का फरिश्ता नज़र आता था। जहाँ कहीं भी जाता था फरिश्ता उसके आगे आगे चलता था और बड़ा खुश होता था, खुदा मुझे बड़ा प्यार करता है, खुदा का फरिश्ता मेरे साथ रहता है। और वो उसको देखता था, उससे बातें करता था, जहाँ कहीं भी वो जाता था फरिश्ता उसके साथ साथ। साल गुजरते गए तरबियत के, और जो तरबियत के साल थे 10-12 साल उसने गुजारे। जब वो मखसूस हुआ काहिन बना तो क्या हुआ, जैसे मखसूस हुआ काहिन बना तो वो फरिश्ते को नहीं देखता। बड़ा हैरान हुआ कि अब मैं फरिश्ते को नहीं देख रहा, फरिश्ता कहाँ चला गया, वो तो मेरे आगे आगे ही नहीं है। क्या उसने मुझे छोड़ दिया? क्या अब खुदा मुझे भूल गया? बड़ा हैरान हुआ। और फिर उसने पीछे देखा कि फरिश्ता तो उसके पीछे है और उसने कहा कि आज पहले हमेशा तो मेरे आगे होता है, मेरी मदद करता है, और आज तो मेरे पीछे है। उसने कहा, फरिश्ते ने जवाब दिया कि आज तुझे मेरी ज़रूरत नहीं बल्कि मुझे तेरी ज़रूरत है। और जो काहिन होता है, मसीह खुदावंद जो है काहिन आज़म है, और जो काहिन बनता है वो मखसूस किया जाए, उस लड़ी में परोया जाता है। और पाक मास के दौरान तबद्दुल के वक्त खास वक्त होता है जब काहिन दुआ कर रहा होता है, उस वक्त मसीह खुदावंद खुद उसके बदन में आकर बरकत देते हैं, बरकत देते हैं। फिर वो काहिन के हाथ जो है वो यीशु के हाथ बन जाते हैं, काहिन की आंखें यीशु की आंखें बन जाती हैं। और मुक़द्दस मदर टेरेसा कहती है कि इन हाथों को क्यों ना चूमें, क्योंकि ये यीशु के पाक बदन को छू कर आए हैं। काहिन अपनी जिंदगी जो है, जैसे उस दिन फादर जी ने भी बताया कि काहिन अपने घर बार को छोड़कर अपनी कलीसिया में आता है, अपना यही उसका ख़ानदान होता है, यही उसके लोग होते हैं। तो हर रोज़ किसी ना किसी जगह हमें जाना पड़ता है, खुशी में गमी में हर इंसान के हाउस विज़िट के लिए भी जाते हैं रेगुलर।
جہاں کہیں بھی، تو ایک کاہن جو ہوتا ہے، اسی طرح ہر کاہن جو ہے ہر دکھ سکھ میں اپنی کلیسیا کے ساتھ ہوتا ہے، اس کی زندگی اس کی کلیسیا کے لیے ہوتی ہے۔ اور اس دن جب ہم سیلیبریٹ کر رہے تھے تو ہم نے بتایا کہ آج وہ وقت ہے جیسے کاہن پورا سال جو ہے وہ لوگوں کی خوشیوں میں شامل ہوتا ہے، یہ وقت ہوتا ہے جب کاہن مخصوص ہوتا ہے تو لوگ کاہن کی خوشی میں شامل ہوتے ہیں۔ کاہن سے ہمیں یسوع ملتا ہے۔ مسیح خداوند نے صرف اختیار کاہنوں کو دیا ہے کہ عام روٹی جو ہے، سادہ روٹی جو ہے، یسوع کے پاک بدن میں تبدیل ہو جاتی ہے، یسوع کا پاک بدن بن جاتا ہے، اور یہ کاہن کو برکت ہے کہ اس کے وسیلہ سے ہم تک، کلیسیا تک، لوگوں تک مسیح خداوند کا پاک بدن پہنچتا ہے، یسوع پہنچتا ہے۔ کاہن سے ہی ہم یسوع کو دیکھ سکتے ہیں، یسوع کو چھو سکتے ہیں اور یسوع کو اپنی زندگی میں اتار سکتے ہیں۔ اور جس طرح یسوع مسیح با اختیار اپنی قدرت سے معجزے کرتے ہیں، یہی اختیار اس نے اپنے کاہنوں کو دیا، شاگردوں کو دیا، رسولوں کو دیا، تاکہ وہ اس کے نام سے معجزات کر سکیں۔ اور رسولوں کے اعمال میں جب بھی رسولوں نے، شاگردوں نے معجزے کیے، اس نے کہا کہ میں تمہیں مسیح خداوند کے نام سے، یسوع ناصری کے نام سے حکم دیتا ہوں اور تم چل پھر، اور شفا پائی انہوں نے یسوع کے نام سے شفا پائی۔ اور کس اختیار سے؟ یسوع کے اختیار سے جو اس نے شاگردوں کو دیا۔ تو آئیں ہم خدا کا ہمیشہ شکر ادا کریں، اپنی مسیحی پہچان کو قائم رکھیں کہ میں مسیحی ہوں اور میری قدریں کیا ہیں، پیار کرنا، معاف کرنا، رحم کرنا، قربانی دینا، اور ہر وقت دوسروں کے لیے تیار رہنا۔ مسیحی کی پہچان یہ ہے، وہاں نہیں جہاں سے مجھے کچھ حاصل نہیں ہوگا، وہاں تو میں نے کسی کو ملنا نہیں، اس کی خدمت نہیں کرنی، بلکہ اس کی زندگی مسیحیت کی جو پہچان ہے کہ اس کی زندگی سب کے لیے ہے، سب کی خدمت کے لیے ہے، سب کو معاف کرنے کے لیے ہے اور سب کو قبول کرنے کے لیے۔ اس کی زندگی چنیدہ نہیں ہے کہ چند لوگوں کو جو ہے قبول کروں گا، چند لوگوں سے ملاقات کروں گا، چند لوگوں کے ساتھ تعلق رکھوں گا، بلکہ مسیحیت کی پہچان ہے جیسے یسوع نے پیار کیا، اس کے پیار کی کوئی حد نہیں ہے۔ مسیحیت میں جو ہے پہچان اس کی کوئی حد نہیں ہے کہ ہم سب سے پیار کریں، ہر ایک کو معاف کریں اور اس پہچان کو ہمیشہ قائم رکھیں تاکہ اپنی زندگی سے مسیح خداوند کی محبت کا اظہار کرتے رہیں۔ مسیح خداوند کے وسیلہ سے